اور دیکھیں میرے ساتھ جیلسی پتہ کیوں ہے، میں بتاتا ہوں۔ ان لوگوں کو تھا کہ اس کے پاس تو نہ لائنز ہیں نہ ٹائیگرز ہیں، نہ یہ کوئی ایسے بگ وائلڈ کیٹس پالتا ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے ماں باپ کی جائیداد بیچ کر اور جانور خرید لیے اور اکٹھے سارے جانور رکھ لیے۔ ماشاءاللہ یہ چیلنج ہے میرا پورے پاکستان کو کہ اس طریقے سے ایک زو کے جانور کو ٹیم کر کے دکھاؤ جو اتنا وحشی ہو، جس کی گواہی دنیا دیتی ہو کہ وہ ہر ایک پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ اب رہا سوال، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زو کے اینیمل کو ٹیم نہیں کیا جا سکتا، ہیئر از یور ایگزامپل۔ دنیا کے سامنے الحمدللہ ٹیم کر کے دکھایا ہے، پوری دنیا الحمدللہ پریز کرتی ہے فرام آل پارٹس آف دا ورلڈ۔ جو گھٹیا اور خنزیر طبیعت کے لوگ ہیں صرف وہی مجھے ڈی فیم کرتے ہیں، اچھے خاندانی لوگ میری تعریف کرتے ہیں الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم اپنے بیبی کے پاس آئے ہیں جی، میرا بچہ آیا، آجا اوپر آ، اوپر آ، اوپر آ، میرا بیبی، میرا بیبی، میرا بیبی، میرا بیبی۔ ماشاءاللہ یہ چیلنج ہے میرا پورے پاکستان کو کہ اس طریقے سے ایک زو کے جانور کو ٹیم کر کے دکھاؤ جو اتنا وحشی ہو، جس کی گواہی دنیا دیتی ہو کہ وہ ہر ایک پہ اٹیک کر دیتا ہے۔ میرا بیبی ہے، میری جان کا ٹکڑا ہے، یہ میرا راجو ہے جی، ماوش کا سب سے فیوریٹ لائن راجو، یہ دیکھو، ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ دیٹس لو، میرا راجو بیٹا ہے، ماشاءاللہ راجو بیبی ہے۔ اچھا جی راجو چلیں اب سونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اچھا جی یہ دونوں جو ماشاءاللہ سے جو لائنز ہیں ان کا نام ہے سمبا اور ڈیکسٹر۔ سمبا اور ڈیکسٹر جو ہیں وہ راجو کے 4تھ لیٹر میں سے ہیں۔ راجو ابھی آپ نے دیکھا فرسٹ فریم کے اندر راجو مجھ سے پیار کروانے کے لیے آیا ہے، وہ بیسیکلی فادر ہے ان تمام بیبیز کا۔ راجو کے اب تک 4 لیٹر ہو چکے ہیں، جس میں سے تقریباً کوئی 16 کے قریب جو ہے وہ بیبیز راجو کی فیمیل نے جو ہے وہ پروڈیوس کی ہیں۔ اب ایسا ہے کہ دیکھیں لائنز کی تھوڑی سی جو ہے نا وہ میں آپ کو ڈیٹیلز بتا دوں۔ اس کا لائف سپین جو ہوتا ہے وہ تقریباً کوئی 16 17 18 سال تقریباً ہوتا ہے کیپٹیوٹی میں۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کیپٹیوٹی، جیسے اب راجو 14 سال کا ہو چکا ہے، تو راجو کی جو ایک عمر ہے وہ اب تقریباً اچھی خاصی گزر چکی ہے۔ باقی اللہ پاک اس کی عمر زیادہ رکھے، دراز کرے، لیکن یہ میرے خیال سے کوئی 2-3 سال سے زیادہ جی نہیں پائے گا۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ابھی بیف جو ہے وہ ڈل رہا ہے، خوراک اچھی ڈل رہی ہے، کیونکہ چکن وغیرہ پہ شیروں کی اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی، ان کی جو باڈی ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیڈلیسٹ کانسیکوینسز دیکھ ہی لیتی ہے۔ لیکن بیف اور اس طرح کا جو گوشت ہے جو ان کا نیچرل ہیبیٹیٹ میں اللہ تعالیٰ ان کو پروڈیوس کرتا ہے اور ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرتا ہے، تو وہ معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جانور کی خوراک کی وجہ سے اس کی عمر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، قوت مدافعت ہوتی ہے، اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے لائنز کا۔ جنگل کے اندر وہاں بھی ان کو فاقہ ملتا ہے اور کئی دنوں کا فاقہ ملتا ہے، لیکن یہ برداشت کر جاتے ہیں۔ ہمارے جو کیپٹیوٹی ہے وہاں پہ یہ جانور زیادہ دیر برداشت کر نہیں سکتا، دیٹس دا مین پرابلم۔ اس لیے جب بھی ببر شیروں کو جو ہے وہ پالا جاتا ہے اس کو بیف کھلانا چاہیے، اس کو چکن نہیں ڈالنی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم نے صرف چکن ہی کھلانی ہے، کیونکہ جی ہم نے اپنے وسائل کے مطابق جانور کو پالنا ہے۔ ایکچولی جانور کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ہم نے اس کو وہ نہیں دینی۔ آئے میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے پاکستان میں نا اگر کسی کے پاس لینڈ کروزر ہے، اگر کسی کے پاس جو ہے وہ چاہے لیمبرگینی رکھ کے بیٹھے ہوئے، اس کو وہی انجن آئل لاکھوں روپے کا ڈلے گا، پیٹرول ڈلے گا، وہی چیزیں ڈلیں گی جو اس کی ایکچوئل کمپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جانوروں کو وہ خوراک نہیں ڈلتی جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ریکوائرمنٹ رکھی ہے۔ ہم ہمیشہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی جان چھڑا لیتے ہیں اور جانور کو کوئی نہ کوئی سبسٹیٹیوٹ دے کر اپنی جو ہے نا وہ جان خلاصی کرواتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اس کا بھی قبر میں جواب دینا پڑے گا، کیونکہ ایک تو آپ ایسے جانور لا کر اپنے چڑیا گھروں میں رکھ رہے ہیں کہ جن جانوروں کو اللہ پاک نے جنگلات میں پیدا فرمایا، آپ زبردستی یہاں پہ تماش بینی کر رہے ہیں اور ان کا ایک سرکس لگا کے بیٹھے ہوئے، جو کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ نیچرل ہیبیٹیٹ کی بجائے اس طریقے سے قید و بند کی زندگی کے اندر، اور ایک بہت برا ٹائم ہوتا ہے جانوروں کا جب وہ اس طرح قید میں ہوتے ہیں اور اتنے برے ٹائم کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جن کی اپنی ٹیریٹری مائلز آف مائلز تک ہوتی ہے۔ آپ ان کو آدھے کلومیٹر تو چھوڑیں، میرے خیال سے 300 میٹر کے 400 میٹر کے پنجرے کے اندر ہمیشہ کے لیے قید کر دیتے ہیں، اور ان کو وہ تمام چیزیں بھی پرووائڈ نہیں ہوتی، نہ غار، نہ کوفہ، نہ اس کے علاوہ آپ کو اس کو جنگل دے رہے ہیں، کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں کر رہے ہوتے جس طرح کا ہونا چاہیے ان اینیملس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔
تو یہ سارے جو مظالم ہیں یہ ہم لوگ بہت لانگ ٹائم سے دیکھ رہے ہیں، خاص کر پاکستان کے خطے کے اندر چڑیا گھروں کے اندر جانوروں پہ بہت ظلم ہو رہا ہوتا ہے. ایک کولر لگا کے ان کو دے دیا جاتا ہے اور وہ بیچارے اس کے سامنے پڑے رہتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کا بھی کوئی بھی دین کے اندر اس قسم کی جو ہے وہ اجازت ہے اس طریقے سے جانوروں کو پالنے کی اور ایسا ان کے اوپر ظلم اور برتاؤ جو ہے وہ روا رکھنے کی. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے ملک پاکستان کے جتنے بھی چڑیا گھر ہیں ان کی انتظامیہ کو، اور جتنے بھی ہمارے وائلڈ لائف کے جو ہیڈز ہیں ان کو بھی اللہ پاک جو ہے وہ تھوڑی بہت احساس دے اس بات کا کہ ہم لوگ جو ہے وہ لائنس کی اور ٹائیگرز اور جتنے بھی وائلڈ اینیملز ہیں ان کا ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ خیال اور احساس کر سکیں. کیونکہ دیکھیں یہ نیچرل ہیبیٹیٹ کے اندر ہی جانور اچھے لگتے ہیں. یہ جانور اس طریقے سے چڑیا گھروں میں قید و بند اور افلاس کی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ ایسے اچھے نہیں لگتے. ٹھیک ہے، اب کئی لوگ میری بات سے نا اتفاقی کریں گے کیونکہ ظاہری بات ہے زو میں پکا پکایا ٹکٹ ملتا ہے، کروڑوں اربوں کا جو ہے وہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ہر سال. تو اس وجہ سے لوگ جانوروں کا خیال نہیں رکھیں گے اور میری اس بات سے جو ہے وہ اتفاق بھی نہیں کریں گے. بٹ ان دی اینڈ آف دا ڈے حقیقت تو وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان جانوروں کا کام یہاں نہیں ہے. انسانوں کے درمیان ان کا جو رہائش ہے وہ جنگلات میں ہونی چاہیے. اب آپ کہیں گے جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ جنگل نہیں ہوتے، تو بھائی پاکستان میں جنگل کریٹ کرو نا. درخت جو ہے وہ بیچ کر آپ لوگ اپنے گھر بھر رہے ہو. ٹھیک ہے، فرنیچر بنانے سے زیادہ بیٹر نہیں ہے کہ آپ جانوروں کو بھی جو ہے وہ وہاں پہ ایک نیچرل جو ہے وہ ان کا ایک معاملہ فراہم کرو. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا کوئی مشکل کام ہے اور اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب ٹو ڈو. کیا جا سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، لیکن کیا ہے ساری بات میں آپ کو بتا دوں کہ ساری چیز ہے کرپشن کی. جب کرپشن آ جاتی ہے نا دماغوں کے اندر، روح کے اندر، سوچ کے اندر، تو پھر آپ جانوروں کا بھی وہی حشر کرتے ہیں جو آپ نے اپنی ذات کا اور اپنے ملک کا حشر کیا ہوا ہوتا ہے. ویری سیڈ سچویشن، بٹ اللہ تعالیٰ ہدایت دے. پاکستان میں تو اب جو ہے نا وہ یہی ہو رہا ہے. راجو کے بارے میں جو ہے وہ اکثر لوگ سوال و جواب کرتے مجھے نظر آتے ہیں سم ٹائم میری یوٹیوب لائیوز میں بھی کہ راجو کی اصلی عمر کیا ہے. دیکھیں راجو کی جو ایکچوئل ایج ہے وہ انتظامیہ کے تھرو ہی مجھے پتہ چلی تھی کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس نے تھم پہ جو ہے وہ کاٹ لیا تھا ملک ریاض صاحب کو، جو کہ اونر ہیں بیریا ٹاؤن کے. انہیں کاٹ لیا تھا چھوٹے ہوتے، اور تب اس کی جو ہے وہ عمر بتائی جاتی تھی کہ یہ تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 4 ماہ کا تھا. بالکل چھوٹا بیبی تھا، ہاتھوں میں اٹھانے والا تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ تھوڑا سا فیمس بھی ہو گیا راجو اپنے ٹائم کے اندر، کیونکہ یہ بچہ جو ہے وہ یہیں لاہور میں ہی پلا بڑھا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ راجو کی ایج تب سے لے کر اب تک 2026 تک جو میں نے اس کا حساب لگایا ہے تو یہ تقریباً 14 سال کا ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 2012 سے لے کر میں اب تک سمجھتا ہوں کہ 2026 تک یہ 14 سال کا ہو گیا. یہ میرا آئیڈیا ہے. اور اب یہ تقریباً 2-3 سال اور آپ مائنڈ میں رکھ لیں کہ 2-3 سال تک جو ہے وہ اس کی لائف اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. باقی اللہ پاک کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا معاملہ ہے، لیکن 17 سال جو ہے وہ کیپٹیوٹی میں ہے اور 11-12 سال سے اوپر کوئی بھی ببر زندہ نہیں رہتا. ادھر دیکھ، اس طرف، ادھر بیبی، ادھر 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 ادھر، اس طرف تھوڑا سا، اس طرف دکھا نا، فرنٹ دکھا، ادھر 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 ادھر. شاباش شاباش، او میرا بیبی ہے، او میرا بچہ ہے، او میرا بیٹا ہے، او میرا بیٹا ہے، او میرا بیٹا ہے. ادھر دکھا نا بیبی، بیبی بیبی، ادھر میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے. ادھر 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 ادھر. پیچھے سے بھی آپ بہت پیارے ہو، لیکن ذرا فرنٹ دکھا دو نا. فرنٹ سے تو آپ کے حسن کی کیا بات ہے ماشاءاللہ. بیبی، او میرا بیبی ہے. یہ تھوڑا ادھر آ رہا ہے میری لوکیشن میں. چل ہم تھوڑی سی جگہ چینج کرتے ہیں. تھینک یو، تھینک یو. ارے 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 ارے، کیا بات ہے جی، آپ کے ایکشنز کی کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلیے آپ کو تھوڑا سا دوسری طرف سے دکھاتا ہوں. ایٹیٹیوڈ والا برڈ ہے نا. اچھا جی، اب بہت سی سٹوریز آپ نے جو ہے وہ سنی ہوں گی موروں کے حوالے سے. بہت ہی فنی قسم کی سٹوریز کہ مور جو ہے وہ اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے. اول ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب بکواس ہے. ہمارے بزرگان کو زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا تو وہ فیک سٹوریز جنریٹ کر کے بس بچوں کو بیوقوف بناتے تھے. جتنی عقل، جتنی فہم و فراست جس انسان کی، وہ اتنا ہی دماغ سے گن نکال سکتا ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پاک نے ان کو بڑا خوبصورت بنایا. ان کے پاؤں بھی بڑے خوبصورت ہیں، ان کے پر بھی، ان کی پوری باڈی بھی. تو یہ کہنا کہ ان کے پاؤں ایسے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب پاؤں پہ جو ہے وہ اللہ پاک زعفران تو لگانے سے رہا نا.
کہ اللہ پاک ان پہ زعفران لگا کے آپ کو دکھاتا ہے کہ حسن کیا ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی کریشن ہے اور اللہ پاک کی کریشن کو کبھی بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے, نہ کبھی برا کہنا چاہیے, نہ کبھی نیگیٹو بولنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہر چیز جو ہے وہ اللہ نے خوبصورت ہی بنائی ہے. یہ ہماری سوچ گھٹیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز میں جھوٹی سٹوریز جو ہے وہ جنریٹ کر دیتے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مور اپنے پاؤں دیکھ کر روتا ہے. بچوں کو ایسی اور لوگوں کو ایسی انفارمیشن رانگ نہ دیا کریں. اس طرح کی باتیں خرافات ہوتی ہیں اور ایکچولی یو پیپل آر ٹرائنگ ٹو انسلٹ اسلام ایز ویل. آپ اللہ پاک کی کریشن کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ پاک کی کریٹیوٹی کا جو ہے وہ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. کام ہے ادھر 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 اس طرف. راجو ادھر کام ہے. او میرا بچہ ادھر آنا, ڈائریکشن نہ چینج کر, ادھر آ. کیا بات ہے, کیا چاہیے, کیا چاہیے, کیا بات ہے میرا بیٹا. ہاں جی 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 ہاں تھینک یو. ادھر راجو. اچھا اوکے. اچھا اوکے اوکے. راجو ادھر. اوہ میرا بیٹا. اوہ راجو. اوہ میرا بیٹا. کیا بات. ہاں ہاں کیا بات. اچھا اوکے 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 اوکے. راجو کو لے کر بہت سے لوگوں نے میرے ساتھ 2018 سے لے کر کافی جو ہے وہ کنٹروورسیز کی. ڈفرینٹ قسم کی کنٹروورسیز کے اندر جو ہے وہ مجھے راجو کے ساتھ انوالو کیا گیا. ہمارے نا دنیا کا ایک دستور ہے اور وہ یہ کہ انگور کھٹے ہیں. جو کام یہ لوگ خود نہیں نہ کر پاتے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو امپاسبل ہے, فیک ہے, اے آئی جنریٹڈ ہے. راجو اور میری ویڈیوز کو ان لمیٹڈ ٹائم اے آئی اور فیک کہا گیا. ان لمیٹڈ ٹائم مطلب جس کو میں نے سنا ہے نا کسی نے تعریف نہیں کی. ان لوگوں نے تعریف کی ہے جو ایکچولی مجھ سے پیار کرتے ہیں, جو ایکچولی میری بہت جسے کہتے ہیں پریزنگ کرتے ہیں میرے کام کی. ان لوگوں نے ہمیشہ مجھے عزت دی ہے, لیکن ان لوگوں سے مجھے کبھی عزت کی توقع نہیں ہوئی جن لوگوں کی ہمیشہ سے میرے ساتھ خار رہی ہے. ایک جیلسی فیکٹر ہے. اور دیکھیں میرے ساتھ جیلسی پتہ کیوں ہے, میں بتاتا ہوں. ان لوگوں کو تھا کہ اس کے پاس تو نہ لائنز ہیں, نہ ٹائیگرز ہیں, نہ یہ کوئی ایسے بگ وائلڈ کیٹس پالتا ہے. یہ تو ہم لوگوں نے ماں باپ کی جائیداد بیچ کر اور جانور خرید لیے اور اکٹھے سارے جانور رکھ لیے. ادروائز اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی سی توفیق دے دی تو ہم نے 4 جانور رکھ کے تکبر کرنا سٹارٹ کر دیا اور اس بندے کو ڈیگریڈ کرنا سٹارٹ کر دیا. چاہے وہ جتنے بھی بڑے بڑے نام ہوں, میں نام بھی لینا پسند نہیں کرتا. میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کسی کا نام لینے کا. نہ میں کسی کی طرف جاتا ہوں, نہ میں کسی کا تذکرہ کرتا ہوں, نہ میں کسی کا نام لیتا ہوں. سر اپنا ہی کنٹینٹ بہت سٹرانگ ہے, اللہ کا کرم ہے. ان لوگوں سے میرا بہت اچھا کنٹینٹ ہے جنہوں نے جانوروں کو قید کیا ہوا ہے, ظلم کر رہے ہیں, ماں بہن ایک کر کے رکھی ہے جانوروں کی. ان سے میں بہت بہتر ہوں کہ میں زو کے اینیملز کو آ کے محبت دیتا ہوں. ایک قطرہ پانی اور ایک ٹکڑا گوشت کا کھلائے بغیر اس لیول کا پیار ہے کہ میرا پورا ہاتھ اس کے منہ میں اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیول پہ تم لوگ ذرا کر کے دکھاؤ, میں دیکھوں گا, ہٹ کے ہاتھ میں آئے گی. تو خیر بہرحال یہ اسی چیز کا ان کو ایک جیلسی فیکٹر ہے اور ان کو تکبر تھا. وہ تکبر الحمدللہ اللہ پاک نے ان کا توڑا ہے میرے تھرو کہ میں نے ان کو وہ کام کر کے دکھایا ہے. یہ کہتے تھے کہ کبھی بھی یہ پاسبل نہیں کہ جانور کو کھانا وغیرہ نہ کھلایا جائے یا اس کو پانی نہ پلایا جائے تو وہ کبھی بھی کسی انسان سے مانوس نہیں ہوتا. لیکن دس واز دا موسٹ رانگ اسٹیٹمنٹ ایور. ٹھیک ہے جی, جانور بالکل مانوس ہوتا ہے اگر اس کو دل سے روح سے سچا پیار دیا جائے. مطلبی پیار جو کہ یہ دکھاوے کا ویڈیوز میں دیتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس سے پھر جانور کبھی بھی مانوس نہیں ہوتا. یا تو سٹک کا ڈر ہوتا ہے یا اس کو بیچارے کو بھوکا رہنے کا ڈر ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے ہوں گے سارے نمونے. اب رہا سوال, میں کمر کر کے بلاتا ہوں. میرے خیال سے آدھے سے زیادہ ٹائم نا راجو کی طرف میری کمر ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور اس کے اوپر وہ کبھی نہ تو اٹیک کرتا ہے, نہ آج تک اس نے کوئی حملہ کر کے یا اپنی
کوئی بھی ایسی پوزیشن جو ہے وہ سنبھالی ہو جسے ہم اٹیکنگ موومنٹ کہتے ہیں کسی بھی بگ وائلڈ کیٹ کی، ایسا کبھی نہیں ہوا میرے ساتھ آج تک الحمدللہ. ہاں شروع کے ڈیز تھے 2018 میں، یہ اٹیک بھی کرتا تھا، بھاگ کے بھی آتا تھا، سب کچھ تھا. آج 8واں سال ہونے والا ہے الحمدللہ، جو تقریباً ہو چکا ہوا ہے. تو اس میں اس جانور نے ون ٹائم بھی مجھ پہ اٹیک نہیں کیا. ہاں ایگریشن شو کرتا ہے شکایت کے طور پہ، اپنا فیملی ممبر پرائڈ ممبر سمجھتا ہے، اپنے قریب اگر کوئی شیرنی بھی کھڑی ہو تو اس کو مار کے بھگا دیتا ہے، اپنا کھانا چھوڑ کے میرے پاس آ جاتا ہے. یہ ساری اس کی گڈ کوالٹیز میں نے اپنی ویڈیوز میں ہمیشہ دکھائی ہیں. 6,54,000 پہ میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی ایک بین ہوا تھا، اور تب بھی میری ماشاءاللہ 13 ملین تک راجو کے ساتھ ٹک ٹاک پہ بھی ویڈیوز گئی ہیں. تو بیٹا یہ جو آج کل آپ لوگ یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر بن کے گھوم رہے ہو نا، ہم اس زمانے کی ملینز جو ہے نا ان کے مزے چک چکے ہوئے، جس زمانے تمہاری شاید 50 ویوز پہ بھی ویڈیو نہیں ہوتی تھی رادو کے، تو ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا. سوچ سمجھ کر بولا کرو، ٹھیک ہے. اب رہا سوال جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زو کے اینیمل کو ٹیم نہیں کیا جا سکتا. ہیئر از یور ایگزامپل. دنیا کے سامنے الحمدللہ ٹیم کر کے دکھایا ہے. پوری دنیا الحمدللہ پریز کرتی ہے فرام آل پارٹس آف دا ورلڈ. جو گھٹیا اور خنزیر طبیعت کے لوگ ہیں صرف وہی مجھے ڈی فیم کرتے ہیں، اچھے خاندانی لوگ میری تعریف کرتے ہیں الحمدللہ. رہا سوال راجو کی زندگی کا، اللہ پاک اس کو زندگی دے. راجو 14 سال کا ہو چکا ہوا ہے، آگے مجھے نہیں خبر کتنا رہے گا، لیکن یوں سمجھ لیں کہ بس لاہور سے میرا رشتہ صرف راجو کی وجہ سے. راجو کے بعد لاہور بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. کئی لوگ بڑی عجیب سی بات کرتے ہیں کہ کتنی دیر تم اس ببر شیر کو چپ کر کے خاموشی سے دیکھتے رہتے ہو. دھوپ، گرمی، طوفان، بارش، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہو. خاموشی کے ساتھ کئی گھنٹے اس جانور کو آبزرو کرتے رہتے ہو، اس کی موومنٹس کو دیکھتے رہتے ہو. میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، اس جانور کے ساتھ جو میرا رشتہ ہے وہ آپ لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاؤ گے. بڑے بڑے یوٹیوبر، ٹک ٹاکرز، اینیمل لورز، سو کالڈ اینیمل لورز who call themselves to be an animal lover، سمجھ نہیں پائیں گے، انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے کبھی بھی کہ اس جانور کے ساتھ میرا کیا رشتہ ہے، کیوں میں اس کو اتنے گھنٹوں واچ کرتا ہوں سائلنٹلی، کیوں اس کی ایک موومنٹ، ایک ادا میں مجھے پیار آتا ہے، مجھے سکون محسوس ہوتا ہے. میں اس کو جب آ کر کئی ٹائم بعد دیکھتا ہوں، اوبیسلی بزی ہوتا ہوں، مصروف ہوتا ہوں. پہلے روز دیکھتا تھا، پھر بیچ میں تھوڑا سا گیپ آتا گیا ذمہ داریوں کی اور مصیبتوں کی وجہ سے. بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو آل الون بائی مائی سیلف مجھے اسٹرگل کرنا ہوتا ہے. تو اس دوران بھی میں نے جب اس جانور کو وقت دیا ہے، آپ لوگ بلیو نہیں کر سکتے کہ ایک کیسا پیار، کیسا رشتہ میں نے اس کے ساتھ ایک سائلنٹ وے میں بھی ڈیولپ کیا ہے، ایک لاؤڈ وے میں بھی ڈیولپ کیا ہے. سائلنٹ وے تب تھی جب میں صرف اپنے لیے مومنٹ سپینڈ کرتا تھا، اور جب ٹک ٹاک آیا تو پھر میں نے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا سٹارٹ کر دیا اپنی محبت کو. اور کئی لوگوں نے کہا کہ تم نے ٹک ٹاک اس لیے جوائن کیا ہے تاکہ تم راجو سے فائدہ حاصل کر سکو. شاید شروع کے لوگ مجھے بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، شیاطین کی تو میں باتوں پہ کبھی عمل کرتا بھی نہیں اور نہ میں پرواہ کرتا ہوں. شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں، کمینے لوگ، کہ ٹک ٹاک میں نے تب جوائن کیا تھا جب میں آلریڈی فیمس تھا. میری ہر ویڈیو جو ہے وہ لاکھوں میں جاتی تھی. انشاءاللہ کسی اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہوتا ہے ہر دفعہ اور ہر مرتبہ کہ جانوروں کو محبت کے ساتھ ٹیم کیا جا سکتا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو محبت کے ساتھ ٹیم نہیں کیا جا سکتا، ایکچولی وہ لوگ خود ظالم لوگ ہیں، اینڈ دے ڈونٹ ایون نو کہ لو کی پاور کیا ہوتی ہے، جانوروں کو کس انداز کے اندر ڈیل کرنا چاہیے، اور کیسے جو ہے وہ اینیملز کے ساتھ محبت والا ایک الفت والا رشتہ ہونا چاہیے. جانوروں کے ساتھ پیار کرنا ویسے ہی ثواب کا کام ہے، اور یہ جو بگ وائلڈ کیٹس ہیں دے ڈونٹ ڈیزرو ٹو بی ہیئر. سچی بات ہے، میں راجو کو بھی کہتا ہوں یہاں پہ ڈیزرو نہیں کرتا، لیکن کیا کریں، ہمارے پاکستان والوں نے ایک ایسا ٹرینڈ نکال دیا. میں تو شروع سے زو اور ان چیزوں کے خلاف ہوں، چاہے راجو بیٹھا ہوا ہے یا کوئی بھی بیٹھا ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے. جتنے بھی بگ وائلڈ کیٹ ہے جنگلات میں ایک نیچرل فارسٹ اور ہیبیٹیٹ بنایا جا سکتا ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے وائلڈ لائف والے کر سکتے ہیں یہ کام. آئی ڈونٹ نو وائلڈ لائف والے کیوں نہیں یہ کام کرتے، لیکن یہ کام کیا جا سکتا ہے. اف آئی واز دا ہیڈ آف وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ تو میں تو پاکستان کے لیے وہ اینیملز کے والے سے سروسز دیتا
لیکن اوبیسلی مجھے کسی نے رہنے بھی نہیں دینا تھا زیادہ دیر، کیونکہ میں نے کام جو ہے وہ ایسا کرنا تھا اور اسٹرانگ وے میں کرنا تھا کہ وہ کسی سے برداشت نہیں ہونا تھا جانوروں کے حق میں۔ خیر بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، جو کوئی جیسی بھی حرکت کر ہے جانوروں کے ساتھ، قبر میں تو وہ جواب دے گا نا، یہاں پہ بچ جائے گا لیکن ادھر جواب دے گا جہاں پہ میرا اللہ میرا مالک سب کو پکڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، سب کو، ہمیں بھی، سب کو، ٹھیک ہے جی، سب کے لیے انکلوڈنگ مائی اون سیلف۔ جتنے گناہ میں نے کیے میں بھی حساب دوں گا، لیکن میرے ثواب کے بدلے وہ گناہ جھڑیں گے بھی، باقی بھی حساب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی جنت اور جہنم دھوکے سے حاصل نہیں کر سکے گا، اس چیز کی تسلی ہے اور اس چیز کا سکون ہے۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف ایوری ون، انشاءاللہ تعالیٰ نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔